بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو مبارک رات ہے لیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان معظم کی، جس کو شب برات کہتے ہیں، اس مبارک مجلس میں سڈنی میں، آسٹریلیا کی سرزمین سڈنی پر مبارک رات میں محدود مختصر مجلس میں جو سبق آپ کو پڑھا رہا ہوں اور جو درس معرفت الہی کا اور عشق الہی کا اور ذکر الہی کا دے رہا ہوں، یہ ہے بہت بڑے امام اولیاء ہو گزرے ہیں، قطب الاقطاب اور امام العارفین حضرت سید الشیخ احمد الرفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کتاب سے۔ اس دن جب گئے تھے باہر تو درس دیا تھا کہ ان کی کتاب سے حضرت شیخ ابو مدین غوث المغربی، حضرت شیخ ابو مدین غوث المغربی کی کتاب سے درس تھا۔ آج کی رات درس دے رہا ہوں حضرت سیدنا شیخ احمد الرفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب حالت اہل الحقیقت مع اللہ، کہ اہل حقیقت کی حالت اللہ کے ساتھ کیا ہوتی ہے، اہل حقیقت کا حال اللہ کے ساتھ، اللہ کی معیت میں کیا ہوتا ہے، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کے بعد دو چار چیدہ مقامات سے کچھ چیزیں پڑھوں گا، آپ کو سناؤں گا، سمجھاؤں گا۔ آپ بیان کرتے ہیں ایک بزرگ ہو گزرے ہیں حضرت عبد الباری، حضرت عبد الباری، اچھا، امام احمد الرفاعی یہ وہ بزرگ ہیں جن کے نام سے سلسلہ رفاعیہ چلتا ہے۔ یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زمانہ ہے، جیسے حضرت شیخ ابو مدین غوث المغربی کی بات کی تھی، وہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زمانہ ہے۔ یہ سیدنا شیخ احمد الرفاعی بھی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر ہیں، معاصرین ہیں۔ اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے آقا اسلام کی بارگاہ میں، حضور اسلام کی بارگاہ میں انہوں نے سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور دل میں خواہش ابھری کہ کاش میں آقا علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تو آقا سے مصافحہ کرتا، مصافحہ کی آرزو ہوئی۔ اس وقت 90,000 زائرین روضہ رسول پر موجود تھے۔ کتنے؟ 90,000 زائرین آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس پر موجود تھے۔ انہوں نے جب سلام عرض کیا اور خواہش کی تو آقا علیہ السلام کی قبر انور سے آپ کا دست مبارک باہر آ گیا، اور سیدنا شیخ احمد الرفاعی نے مصافحہ، یہ وہ بزرگ ہیں، یہ وہ۔ تو اب یہ بیان کرتے ہیں، یعنی آج سے 900 سال پہلے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر، ہم زمانہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ سیدنا عبد الباری رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت ذوالنون مصری کے بھائی تھے، ان کی روایت بیان کرتے ہیں، ان کی روایت بیان کرتے ہیں عبد الباری، اور یہ کون تھے؟ حضرت ذوالنون مصری کے بھائی تھے، اور حضرت ذوالنون مصری ان کا مزار بغداد شریف میں ہے، اوریجنلی مصر کے تھے۔ ان کو لوگ اپنے زمانے میں مجذوب کہتے تھے اور ذوالنون مجنون کہتے تھے، ان کو مجذوب کہتے تھے۔ بہت بڑے عارف کامل تھے، یہ 3ری صدی ہجری کے اکابر اولیاء اللہ میں سے۔
2ری اور 3ری صدی ہجری کے اکابر اولیاء میں سے. یہ وہ ہستی ہیں کہ جب یہ حیات تھے تو بغداد کے علماء اور کئی لوگ ان پہ فتوے لگاتے تھے. بغداد کے کئی علماء ان پر فتوے لگاتے تھے اور برا بھلا کہتے تھے اور اسٹیجوں پر ان کے خلاف بات کرتے تھے. جس رات ان کا وصال ہوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت ذوالنون مصری کی وفات ہو گئی. اس رات بغداد کے 40 اولیاء اللہ کو بیک وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں ملے. 40 اولیاء اللہ کو حضور علیہ السلام بیک وقت خواب میں ملے تو سب نے ایک ہی سوال پوچھا، یا رسول اللہ آپ بغداد میں کیسے، آپ بغداد میں کیسے تشریف لائے؟ تو فرمایا کہ ذوالنون مصری کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے میں. تو پھر دنیا نے رش کیا، دوڑ پڑی، ایک سمندر امڈ آیا. تو جب ان کے مبارک جسد کو دیکھا وفات ہو چکی تھی تو ماتھے پر لکھا تھا ذوالنون مصری کے ماتھے پر کہ فرمایا لکھا تھا کہ کان عاشق ومات فی عشق اللہ. یہ عاشق تھا اللہ کا اور اللہ کے عشق میں شہید ہو گیا. کان عاشقا ومات فی عشق اللہ. کان عاشقا ومات فی عشق اللہ. باقی لمحوں میں کان محبا ومات فی حب اللہ. یہ وہ حضرت ذوالنون مصری ہیں. تو پہلا ان کا ایک واقعہ بیان کردہ حضرت عبدالباری ان کے بھائی کی روایت سے سیدنا شیخ احمد رفاعی کے طریق سے ان کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ خرجت مع اخی ذوالنون رحمہ اللہ تعالی. میں ایک دن اپنے بھائی حضرت ذوالنون مصری کے ساتھ گھر سے باہر نکلا. جب گئے تو گلی میں دیکھا کہ کوئی ایک شخص تھا، اس کو چھوٹے چھوٹے بچے پتھر مار رہے تھے. کسی ایک شخص کو چھوٹے چھوٹے بچے جوان اکٹھے ہو کر گلیوں میں پتھر مار رہے تھے. تو میرے بھائی حضرت ذوالنون مصری نے ان بچوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ان سے پوچھا کہ تم اسے کیوں مارتے ہو، تم اسے کیوں مارتے ہو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو بچوں نے جواب دیا، یعنی فرمایا فقال لهم اخی ما تريدون منه، تم کیا چاہتے ہو اس سے، اس نے کیا بگاڑا ہے، کیوں مارتے ہو؟ تو قالوا، بچوں نے جواب دیا هذا رجل مجنون ومع ذلك يزعم انه يرى الله تعالی. یہ ایک پاگل شخص ہے، مجنون ہے، پاگل شخص ہے. حضرت ذوالنون مصری کو بچوں نے جواب دیا، اس لیے مارتے ہیں کہ یہ ایک پاگل ہے. جوان تھا وہ شخص، جوان تھا، پاگل ہے اور یہ گمان کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے. یہ کہتا ہے میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کو دیکھتا ہوں، دعویٰ یہ کرتا ہے، اس لیے اس کو پتھر مارتے ہیں. فرماتے ہیں فدنونا منہ، کہ ذوالنون مصری مجھے لے کر آئیں ذرا جوان سے ملیں تو صحیح، جس کو یہ پتھر مار رہے ہیں اور مجنون کہتے ہیں، پاگل، اور کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کا دیدار کیا، اس کے پاس تو جائیں. جب قریب گئے تو فیضا ہوا شاب وسیم، وہ ایک خوبصورت جوان تھا، ایک خوبصورت جوان تھا، اور اس کے چہرے پر عارفوں کی نشانی واضح تھی. عارفوں کی علامت، چہرہ بولتا تھا کہ عارف باللہ ہے، ولی اللہ ہے، عارف ہے. اس کا چہرہ علامت کو ظاہر کرتا تھا. ہم نے انہیں سلام کیا، اس جوان کو، خوبصورت جوان کو سلام کیا، اور ہم نے پوچھا، یعنی ذوالنون مصری اور ان کے بھائی، ہم دونوں نے پوچھا کہ یہ لوگ یہ سب کہتے ہیں کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم نے اللہ کو دیکھا ہے.
اس جوان نے آگے کہا، جواب دیا کہ بتاؤ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب میں بولا کہ لو فقدتہ اقل من طرفۃ عین لمت من ساعۃ۔ تم تو یہ پوچھتے ہو کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اگر ایک لمحہ وہ میری نظر سے اوجھل ہو جائے تو اسی لمحے میری موت واقع ہے۔ اگر ایک لمحہ اس کا چہرہ حسن ازل اس کا میری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اسی لمحے میری موت واقع ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر تو پھر اس نے شعر پڑھے، بس پھر وہ اپنے ذوق میں گم ہو گیا اور ذوق میں پھر وہ شعر پڑھنے لگا۔ وہ جوان اس نے پڑھا طلب الحبیب من الحبیب رداہ طلب الحبیب من الحبیب رداہ ومن الحبیب من الحبیب لقاہ۔ ابدا یلاحظہ بعین قلبہ والقلب یعرف ربہ ویراہ۔ یرد الحبیب من الحبیب بقربہ دون العباد فما یرید سواہ۔ اس عاشق جوان نے، خوبصورت جوان نے یہ ربائی پڑھی۔ اس نے کہا دوست کا دوست کو طلب کرنا اس کی رضا ہوتی ہے۔ جب دوست کسی دوست کو طلب کرتا ہے تو بغیر اس کی رضا کے وہ طلب نہیں کرتا۔ یعنی جب کوئی کسی کو چاہتا ہے، جب کوئی کسی سے کو چاہتا ہے، کوئی کسی سے پیار کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت اور عشق کرتا ہے تو وہ محبوب کی رضا کے بغیر عشق کر ہی نہیں سکتا۔ محبوب حقیقی یعنی اللہ نہ چاہے تو کوئی اللہ سے عشق کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی بندہ اپنی طرف سے اللہ سے محبت نہیں کر سکتا جب تک وہ توفیق نہ دے۔ وہ چاہتا ہے تو بندہ اس کو چاہتا ہے۔ اور دوست کی آرزو دوست کے ساتھ کیا ہوتی ہے سوائے ملاقات کے؟ جو عاشق لوگ ہیں ان کی زندگی میں آرزو ہی کوئی نہیں ہوتی۔ عاشق لوگوں کی زندگی میں کوئی آرزو نہیں ہوتی سوائے ایک کے کہ محبوب سے ملاقات ہو جائے، محبوب سے ملاقات ہو جائے۔ اور پھر اس نے کہا کہ جو ایسا دوست اور عاشق ہوتا ہے وہ ہر لمحہ زندگی کے ہر لمحہ دل کی آنکھوں سے اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ عاشق ہر لمحہ دل کی آنکھوں سے محبوب کو تکتا رہتا ہے اور قلب گواہی دیتا ہے، وہ پہچانتا ہے کہ یہاں یہی تیرا رب ہے اور قلب بھی اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتا ہے۔ جواب یہ دیا کہ میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا، یہ میرا جب میں کہتا ہوں کہ میں اس کو دیکھتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں تو یہ سمجھتے نہیں میری بات، میرا دل اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے اور دل پہچانتا ہے کہ یہ رب ہے اور میں دیکھتا بھی رہتا ہوں۔ اور پھر محبوب دوست کی جو اس کے قرب سے راضی رہتا ہے، جب دوست کوئی اس کو اتنا چاہنے والا عاشق تو وہ محبوب اسے اپنے قرب میں لے لیتا ہے، اسے اپنے قرب میں لے لیتا ہے تو لوگوں سے اسے دور کر لیتا ہے اور سوائے اس کے وہ محبوب کے قرب کے اور کچھ نہیں چاہتا۔ دل تکتا رہتا ہے اور اس کا روح اس کے قرب میں ہر وقت رہتی ہے۔ جب اس نے یہ کلام، یہ شعر پڑھے اس جوان نے